بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللطائف العلمیہ اس نام کی یہ 6ویں نشست ہے، اور اللطائف العلمیہ نام کی جو ہمارے گروپ ہیں فارغین اور فارغات کے لیے، اس میں ایک مسئلہ زیر بحث تھا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک طالب علم پر جن امور سے واقف ہونا ضروری ہے، ان میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کے اسالیب سے واقف ہونا۔ قرآن مجید کے اسالیب متعدد ہیں، متنوع ہیں۔ کوشش کریں دھیرے دھیرے آگے بڑھیں، پھر انشاءاللہ ان سے واقف ہوں گے تو اللہ رب العالمین کے کلام کو بہتر انداز میں سمجھ پائیں گے۔ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں اصبح، یہ جو لفظ ہے اصبح، اس تعبیر میں، اس اسلوب میں کیا مطلب یعنی راز ہے، کون سی بنیادی بات بتانے کی مقصود ہے؟ حالانکہ ہم ابتدائی جماعتوں سے یہ سیکھتے آ رہے ہیں کہ اصبح یہ کانا کے اخوات میں سے ہے۔ کانا کے جو اخوات ہیں اصبح، امسا، ولا، باتا، سارا، اور قرآن مجید میں تفتح مذکور ہے، برحا، داما وغیرہ۔ تو اصبح یہ قرآن مجید میں اس کے اصل معنی میں بھی مطلب مستعمل ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الروم میں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ یہاں پر مسا اور صباح کا جو لفظ ہے وہ اپنے حقیقی معنی میں صبح کا وقت، شام کا وقت، لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے، جیسے کہ سورۃ الشعراء کے ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صالح علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فعقروها فاصبحوا نادمین۔ تو یہ جو فاصبحوا نادمین ہے، اس میں کیا مطلب، یہ کون سا اسلوب ہے، یہ کون سی تعبیر ہے؟ یہ اس سلسلے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہاں سے آپ کو استفادہ کرنا ہے۔ مثلا آپ دیکھو، ایک ماضی قریب کے ایک عالم دین ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے اعراب اور قرآن مجید کی جو بلاغی حیثیت ہے اس پر خوب کام کیا ہے۔ محی الدین ابن احمد درویش رحمہ اللہ، 1908 آپ کا سن ولادت ہے، اور 1982 آپ کا سن وفات ہے۔ ملک شام کے ہیں، شامی ہیں، وہیں ولادت ہوئی، وہیں نشو و نما پائے، وہیں آپ کا انتقال بھی ہوا۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اعراب القرآن و بیانہ آپ کی کتاب ہے، بہت مفید، بہت عمدہ کتاب اس جہت سے اگر دیکھیں تو انہوں نے ایک 34 صدی ہجری کے لغوی ہیں اور بلاغیین میں شمار ہوتا ہے ان کا، قدامہ ابن جعفر ابن قدامہ، 330 ہجری سن وفات ہے۔ المکتفی باللہ جو ہے نا، ان کے عباسی، ان کے عہد امارت میں مسلمان ہوئے تھے وہ۔ خیر، ان کی کتاب نقد الشعر وہ ہے موجود شاملہ میں دیکھا ابھی وہ، تو اسی کے حوالے سے انہوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ اور علامہ ابو الحسن البقاعی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، اور قاضی ابن عطیہ، اور تفسیر المحرر للقرآن الکریم، یہ سب کتابیں اس مسئلے کے لیے میرے سامنے تھیں۔ اب میں آپ کو پہلے قاعدہ سمجھاتا ہوں اصبح کے اندر وہ کیا اسلوب ہے، پھر میں قرآنی آیات کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو قاعدہ ہے، سب سے پہلی بنیادی بات کہ یہ جو علم البلاغہ ہے نا، اس کو مطلب 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک علم المعانی، ایک علم البیان، اور ایک علم البدیع۔ علم البدیع جو محسنات معنویہ، محسنات لفظیہ میں منقسم ہے، اور اس پہلو قرآن مجید کا جو جمال اور حسن جو نمایاں ہوتا ہے وہ سبحان اللہ، یعنی مطلب پل پل اس سے متلذذ ہونے کی بات ہے۔ تو اسی جہت سے یہ بات ہے۔ ایک اصطلاح ہے بلاغین کے پاس جسے کہتے ہیں الاغراب، الاغراب، الطرفہ، النوادر، قدیم و جدید بلاغین کے پاس جو ہے مثلا تطور رہا ہے۔ تو الاغراب کا کیا مطلب ہے؟ کبھی لفظاً ہوتا ہے، کبھی معنن ہوتا ہے۔ الاغراب کیا مطلب؟ الاغراب کا غریب سے، یعنی ایک شخص جب کلام کرتا ہے ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کہ بھائی اس کو پوچھنا پڑے گا کہ کیا معنی کیا ہے اس کا، یا کیوں بولا آپ نے یہ بات، کہی آپ نے یہ بات، یعنی قلیل الاستعمال، یا جو ہے وہ مستعمل ہوتا ہی نہیں لفظ، وہ ہم اپنی خطاب میں اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔
یا کبھی ایسا ہوتا کہ معنی کے اعتبار سے ایک انسان گفتگو کرتے ہوئے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو سیاق سباق سے میل کھاتی ہی نہیں کہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں آپ، یہاں ذکر کیوں کیا آپ نے اس بات کو۔ ایک انسان گفتگو کے دوران جب کوئی ایسا لفظ استعمال کر دے یا کوئی ایسی بات کہہ دے، سامنے والا یہ کہے گا کہ بھی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، سیاق سباق سے تو میل ہی نہیں کھا رہی یہ بات، نہیں اس موضوع میں یہ بات آئی کیوں؟ تو ایک طرح کی غرابت سی ہوتی ہے نا، اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے نا بات۔ اللہ کے کلام میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں نہ لفظ غریب ہو سکتا ہے، نہ معنن کوئی بات غریب ہو سکتی ہے، نہ اغراب والی بات آئے گی اس میں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس لفظ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ حشو، ظاہر میں، نعوذ باللہ اللہ کے کلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ وہ حشو ہے، کہ فضول بات، زائد بات، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کی تعویل کریں گے، آپ اس کے سیاق سے سمجھائیں گے، آپ اس کا معنی نکالیں گے، تب جا کر کے وہ لفظ فی نفسی ایک اپنے اندر حسن دکھاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اصبح کے لفظ کو لے لیجیے، قرآن مجید میں اللہ نے کئی مرتبہ کہا ہے فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے، یا وہ خاسر ہو گئے، وہ نقصان جھیلنے والے ہو گئے۔ تو وہاں اصبح کے معنی صرف ہونا نہیں نا، صبح کے وقت ہونا ہے کہ نہیں؟ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پھر رات کے وقت کیا بات تھی؟ اگر صبح کے وقت ان کی یہ حالت تھی تو پھر رات کے وقت کیا تھی؟ تو بتانا کیا چاہ رہے ہیں، کیا فائدہ کیا ہے صبح کے وقت بتانے کا؟ ایک سوال آئے گا نہیں آئے گا؟ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، صبح کے وقت وہ خاسر تھے، ٹھیک ہے، شام کے وقت کیا تھے؟ فائدے میں تھے۔ جب شام کے وقت میں بھی وہ خاسر ہی تھے تو صبح کی تعین کی ضرورت کیا تھی؟ جب انسان کے کلام میں یہ سوال پیدا ہوگا تو اللہ کے کلام میں یہ بات۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، جیسے محی الدین درویش رحمہ اللہ نے جو مثال دی، اور وہ مثال بھی انہوں نے قدامہ ابن جعفر سے نقل کی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اصبح العسل حلوا، شہد جو ہے صبح میں کسی نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ جو ہے صبح کی حالت میں دیکھو شہد میٹھا ہے، پھر رات میں کیا تھا؟ کڑوا تھا۔ رات میں کیا تھا یہ؟ اگر رات میں بھی العسل حلو، اگر رات میں بھی یہ حلو ہی ہے تو اصبح العسل حلوا یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صبح میں جو ہے شہد میٹھا ہے تو شام میں کیا تھا بھائی؟ سوال پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ تو وہاں پر اصبح کا لفظ کیا ہے؟ حشو، زائد، بے معنی، فضول، ایک زائد چیز آپ نے پیش کر دی۔ تو جب وہ خاسر رات میں بھی خاسر ہی تھا تو فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ میں کیا معنی، کیا مطلب؟ بات یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو کبھی من جہت اللفظ من جہت المعنی یہاں بحث نہیں ہے قرآن میں۔ آپ دیکھو مثلا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 اور 52، 50 پر 1 اور 50 پر 2، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ۔ اب دیکھو حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان کے عمل حبط ہو گئے، برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ فاصبحوا خاسرین، وہ صبح کی حالت میں خاسر ہو گئے۔ صبح کی حالت کی تعین کیوں، شام میں کیوں نہیں؟ یہاں نہ من جہت اللفظ ہے نہ من جہت المعنی ہے، من جہت التعویل۔ اب آپ اس کو ایک معنی مفہوم بتائیے سیاق سے، اگر معنی اصبح کا لفظ وہاں پر درست ہوتا ہے تو پھر درست، اگر پھر بھی میل نہیں کھاتا ہے تو تب جا کر کے وہ حشو ہوگا۔ وہ اگر سیاق سے پڑھتے ہوئے آئیں اور فاصبح کا معنی اپنے اندر ایک معنویت رکھتا ہے، پھر اپنے اندر ایک حسن بھی لے کر آ جاتا ہے وہ۔ اب دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دراصل کیا ہے، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی اسالیب سے واقف ہونا ضروری ہے۔ انسان کی جو فطری زندگی ہے اس فطری زندگی کو سامنے رکھ کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ مان لیجئے کہ ایک شخص ہے، کسی کے گھر میں مریض ہے، سر درد ہے، پیر میں درد ہے، کچھ حادثہ ہو گیا ہے، کچھ معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے علیل، اور اس کا علاج بھی ہو رہا ہے۔
رات میں اس کا علاج کیا گیا. عام طور پر انسان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے, جیسے ہوتا ہے نہیں, بہت مریض ہے, کسی کہیں درد ہے یا کچھ معاملہ ہے, رات میں اس کا علاج ہوا یا دن میں علاج ہوا اور شدید تکلیف ہو رہی ہے اور رات میں وہ آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر چلا گیا, سو رہا ہے, رات بھر آہ بکا کر رہا ہے, آہ آہ کر رہا ہے, اور اس جو زخم کا جو علم ہے نا, جو درد ہے نا, وہ محسوس کر رہا ہے وہ. خیر دھیرے 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 نیند اس پر غالب آ جاتی ہے اور سو جاتا ہے. جب صبح کرتا ہے تو افاقہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی رات بھر میں نے تڑپا ضرور, رات بھر درد رہا, لیکن ابھی حالت اچھی ہے میری, ابھی ذرا ٹھیک ہوں. تو ایسے شخص کے حق میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو حسن ظن رکھا جاتا ہے کہ اب اس کی حالت اچھی ہو گئی, اب اس کی حالت اچھی ہو گئی, بحال ہو گئی ہے. ایک مرض کا ایک طویل عرصہ تھا, رات کا تڑپا, چیخی مارا, سب کچھ ہوا, گھر والوں کی بھی نیند جو ہے قربان کی گئی, لیکن صبح کے حالت میں اچھا ہو گیا ہے. ابھی مطلب یہ کہ یہ اس دوا نے کام کی ہے اس پر, اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اب یہ آگے بڑھے گا, مطلب بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. اگر مان لیجیے کہ رات بھر تڑپ رہا ہے, صبح ہوئی تو صبح میں بھی جو ہے وہی درد میں تیزی آ گئی ہے, تو ظن غالب یہ ہے کہ اس دوا نے کام نہیں کی ہے, اس کا مرض بہت خطرناک ہے اور جو ہے اس سے شفا یابی کی امید نہیں ہے اس کو بھی, اب اس کی موت آ جائے گی یا جو ہے اس کا پیر کاٹنا پڑے گا یا جو بھی صورتحال ہوگی وہ. اب اس طرح کے مرض کو رکھ کر کے اس شقی, اس بدبخت, اس نافرمان انسان کو بتایا جا رہا ہے, جو نافرمان انسان کے ایک لمبی مدت تک اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اللہ نے اسے آنکھ دی, اسے دل دیا, اسے ہاتھ پیر دیے, اسے سمجھ بوجھ دی. اللہ نے جو یہ کائنات اس کے لیے رکھی, اللہ کی رب ہونے پر دلالت کرنے کے لیے, اللہ کے الہ ہونے پر دلالت کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے, کتابیں نازل کی, اللہ سبحانہ, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ سدھر ہی نہیں رہا ہے لمبی مدت تک. اب جب اللہ کی پکڑ آئے گی اس پر تو یہ ایسی ہی ہے. اتنی لمبی مدت تک اس کی اصلاح کی کوشش کی گئی, اس کا علاج کیا گیا, نبی کو بھیج کے, کتاب نازل کر کے, اور کئی ایک حالات اس کے سامنے پیدا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ اللہ کے دین کے قریب آ جائے, اللہ کو الہ مان لے, اللہ کے دین کو قبول کر لے. لیکن لمبی مدت تک وہ نہیں سدھر پایا. وہ تو کیا ہوا, یہ اس مریض کی طرح ہے کہ رات بھر علاج کیا گیا اور صبح میں بھی اس کا مرض بڑھتا ہی گیا, اب تو اس کی ہلاک طے ہے. ویسے ہی لمبی مدت تک ان کا علاج کیا گیا. یہ ایسا نافرمان, ایسا کافر ہے, ایسا بدبخت انسان ہے اللہ کے حق میں کہ اب اس کا علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب اس کو مارنا ہی ہے اب اس کو. تو کہا کہ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ, یہ اس کی پوری رات, گویا کہ پوری زندگی اس کی اسی سے عبارت ہے کہ نافرمانی میں. یہ اس مریض کی طرح ہے کہ صبح میں اب اس کے لیے کوئی شفا یابی کی امید نہیں ہے, اب اس کی اصلاح کی امید نہیں ہے, اب اس کی موت آئے گی, بھی ہلاکت, اس کے لیے عذاب آئے گا اللہ کے اس کے اوپر. یہ تعبیر ہے اس میں فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. صرف وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے, یا صبح کے وقت میں نہیں. صبح کا وقت کیوں کہا گیا, وہ اس علیل سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس بدبخت کو. یہ ہے اس میں راز اصل میں. اس اعتبار سے اصبح کا لفظ اپنے اندر دیکھو کتنا حسن اور جمال پیدا کر لیتا ہے. گویا کہ اصبحوا خاسرین کہہ کر کے ان کا پورا ماضی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی رات گزری کیسے, ان کی زندگی نکلی کیسے. اسی لیے نظم الدرر جو کتاب ہے, علامہ بقائی رحمہ اللہ نے کہا کہ لما كانت المصیبت اعظم عند الاصباح, جب رات کے وقت میں تو اسے مصیبت تھی ہی, جب صبح کے وقت اس کی مصیبت بڑھ گئی نا تو اسی اعتبار سے اس وقت کو تعبیر کر دیا گیا کہ فاصبحوا خاسرین, کہ بھئی یہ ایسا حلیل ہے, اب اس کا علاج نہیں ہے, اب اس پر اللہ کا عذاب آئے گا, اب اس کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں اس کی. اب ذرا غور کر کیجئے آپ, سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ نے کہا, جب فرعون نے کہا نے انا ربکم الاعلی, تو اللہ نے کیا فرمایا, فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی. الاولی کو مؤخر کیا گیا صرف اس وجہ سے نہیں کہ علم الفواصل کا خیال رکھتے ہوئے, انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی. آیتوں کا جو اختتام ہو رہا ہے, فواصل جو ہیں وہ ایک ہی جہت کے ہیں, صرف اس کا خیال کرنے کے لیے ہی نہیں, وہ بھی ایک ہے. اس اعتبار سے بھی کہ اللہ رب العالمین نے فرعون کو, اس کے دو جرم تھے, یعنی 2 مرتبہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کہا, 2 مرتبہ الہ کہا کہ میں تمہارا معبود ہوں, 2 مرتبہ. ایک بہت پہلے کہا تھا, جیسے سورۃ القصص میں اللہ نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری,
लोगों से कहा कि तुम्हारे लिए मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, ये बहुत पहले कहा था। वो कहने के बाद अगर वो अल्लाह से माफ़ी मांग लेता, तौबा कर लेता, तो अल्लाह ताला उसके इतने बड़े गुनाह को, सिर्फ मुशरिक को नहीं, जो खुद माबूद बन के बैठा है, उसको भी अल्लाह माफ़ कर देते। मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, एक बहुत पहले कहा था वो, लेकिन उसी पर कायम था वो ज़माने तक। फिर एक वक्त वो भी आया जब उसने कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, तो अल्लाह ने कहा कि इसकी जो आखिरी बात थी ना, इस पर मुआखज़ा हुआ है। लेकिन मुआखज़ा हुआ पहले का क्यों हुआ? तौबा नहीं किया इसलिए। अगर पहले जो गलती की थी तौबा कर लिया होता तो उसका तो मुआखज़ा नहीं होता, लेकिन जो 10 साल पहले का जो गुनाह है उसको भी अब मुआखज़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? जैसे आज एक आदमी जो रोड की जो रूल होते हैं ना, कोई तोड़ लेता है, पुलिस क्या करता है? रोकता है उसको। फिलहाल आप हेलमेट नहीं पहने हैं, फिलहाल आपके पास लाइसेंस नहीं है, फिलहाल आपके पास कुछ और नहीं है, अब आपका मुआखज़ा होगा। लेकिन जब मुआखज़ा होने की बात आई तो भाई आप जो है 4 दिन पहले भी गाड़ी वहाँ खड़ा कर देते थे ना नो पार्किंग में, अब उसकी भी आप भरपाई करो। लेकिन एक इस वक्त को रख करके उसको भी जो है मतलब पकड़ लिया जा रहा है। मैंने दुनियावी एतबार से बस मिसाल दी मैंने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़िरऔन के दो जुर्म बयान किए, ज़माने का फासला है। पहला जो जुर्म था, मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, मैं नहीं जानता कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई माबूद है। अल्लाह ने उसकी गिरफ्त नहीं की, उसको मौका दिया ताकि वो संभल जाए, तौबा कर ले। उसका इलाज चलता रहा, नबी को भेजे अल्लाह ने, किताब नाजिल की अल्लाह ने, कई निशानियाँ अल्लाह ने दिखाए, इलाज चलता रहा। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि जो है मतलब वो गोया कि वो ला इलाज है। अभी वो अना रब्बुकुमुल आला कहा तो अल्लाह ने कहा फ़अख़ज़हु नकालल आखिरा, जो इसका आखिरी कलिमा था इस पर गिरफ्त हुई है। लेकिन अल-ऊला उसकी भी गिरफ्त क्यों हो गई? इसलिए कि वहाँ से उसमें सुधार आया ही नहीं, पूरी पकड़ हो गई उसकी। तो गोया कि एक मरीज जो पूरी रात गुजारी है, सुबह में भी वो पकड़ वो इलाज उसका नहीं हो पाया, गोया कि वो हिलाकत है उसकी। तो यहाँ ये मकसूद है, फ़अस्बहू खासिरीन का मतलब ही ये है कि अल्लाह ने एक लंबी मुद्दत दी उनको सुधरने के लिए, उस मरीज की तरह। अब जो है उसके लिए कोई दवा काम ही नहीं कर रही है, अब इनके लिए अजाब ही है, अब इनके लिए सुधरने का कोई मौका नहीं है। बात वाज़ेह होगी आपको? अल्लाहु अकबर। आप गौर कीजिए, काज़ी इब्न अतिया ने कहा रहमहुल्लाह कि यानी खस्सल इस्बाह बिज़िक्र, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल इस्बाह को खास क्यों किया? फ़अस्बहू खासिरीन। फिर मसा में क्या थी हालत उनकी? सुबह में खासिर थे तो शाम में क्या थे? कहा कि ये असल में ज़माना भर इनका यही हाल था, पूरी मुद्दत ये इसी में गुजारे। वो एक मरीज जिस तरह से रात में मुतफक्किर मुतसत्तिर होता है, रात भर अपने आप के लिए फिक्रमंद रहता है और फिर उसका मामला सबसे छुपा हुआ रहता है, लेकिन जब सुबह होती है, सुबह में भी ये हालत हो तो फिर सबको नजर आ जाती है कि अब इसका कोई इलाज नहीं, इसका बहुत हो गया इसका। बिल्कुल ये अशकिया की तरफ इशारा है कि अल्लाह ने इनको आनन फानन नहीं पकड़े हैं, बल्कि एक लंबी मुद्दत उनको छूट दी है, इनको मौके दिए हैं, इन पर हुज्जत कायम हुई है, दलाइल फराहम किए गए हैं, हर तरह की इनको जो है मतलब इलाज कर दिया गया है इनकी इस्लाह के लिए। लेकिन इनका इलाज किसी तौर पर भी अब मुमकिन नहीं है। फ़अस्बहू खासिरीन फ़अस्बहू नादिमीन, ये बात अल्लाह ने कही कि अब सुबह में ऐसी हालत है इनकी कि शर्मिंदा हैं या ये खसारा उठाने वाले में से हैं, इसलिए कि पूरी रात इनकी उस अलील की तरह, उस बीमार की तरह गुजरी है कि भाई वो रात भी तड़पा, अभी भी तड़पा, अब इसका इलाज नहीं है, अब उसका पैर काटो, अब उसका जो है मतलब कुछ उसको हिलाक कर दो, ये सूरत हाल है। तो ये इसकी तरफ इशारा फ़अस्बहू खासिरीन। सिर्फ इसको होना के माने में या सिर्फ सुबह के वक्त जोड़ के क्या मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान असालिब हैं, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के कलाम को गहराई से समझने, पढ़ने और इस पढ़ने का जो फ़ायदा है अल्लाह ताला का तक़र्रुब, अल्लाह की मारिफत और जो है नेकी में सबक़त और बुराई से इज्तिनाब, अल्लाह ताला इसके में सआदत अता फ़रमाए, तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को हमारे सभी असातिज़ा, हमारे वालिदैन, ख़ुसूसन मेरे वालिद मोहतरम जिन्होंने शरई इल्म के लिए हमारे लिए भाग दौड़ की, हमें पढ़ाया और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में डालने की हर मुमकिन कोशिश की, और हमारी अहलिया, हमारे फ़र्जंदान, हमारे मुआविन ख़ास अमर इब्न इलियास मक्की जामिया मुहम्मदिया के फ़ज़ीलत सानी के तालिब इल्म हैं, और ख़ुसूसन हमारे हूद को भी जो मुकम्मल तौर पर जो है मेरे मुआविन बने हुए हैं। अल्लाह ताला सबके हसनात, हमारी इस बैठक को हमारे हसनात में शुमार फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।